بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ ہم ایم اے عربک پارٹ 1 کا المادۃ الخامسہ 5واں پیپر ہے لطب الدینی، اس کو دیکھیں گے۔ اس پیپر کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس 2013 کا پیپر ہے، جس میں ہمیشہ کی طرح سوال اول جو ہے وہ اجباری ہے۔ سوال اول میں ہے کہ ما معنی آیات محکمات عند بیضاوی، امام بیضاوی کے نزدیک محکمات کا کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آیات محکمات عبارت عن الآیات التي احکمت عبارتها بأن حفظت من الاجمال والاحتمال، کہ آیات محکمات ان آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کی عبارت اجمال اور احتمال سے محفوظ کی گئی ہو۔ حفظت کا مطلب ہے محفوظ کی گئی ہو اجمال سے اور احتمال سے، تو ان آیات کو آیات محکمات کہا جاتا ہے۔ یعنی الآیات المحکمات عبارت عن آیات التي احکمت عبارتها بأن حفظت من الاجمال والاحتمال۔ دوسرا سوال ہے کہ ماذا رأی بیضاوی فی المتشابہات، کہ امام بیضاوی جو ہیں ان کا متشابہات کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ المتشابہات عبارت عن محتملات، کہ متشابہات ان محتمل آیات کو کہا جاتا ہے لا یتضح مقصودها، کہ جس کا مقصد جو ہے وہ واضح نہ کیا گیا ہو، لا جمال او مخالفت ظاہر الا بالفحص والنظر، کہ جن یعنی کسی اجمال یا ظاہر کی مخالفت کی وجہ سے مگر تحقیق اور غور و فکر کے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں کہ متشابہات عبارت عن محتملات، ان محتملات آیات کو کہا جاتا ہے کہ جن کا مقصود جو ہے لا یتضح واضح نہ ہو، لا جمال او مخالفت کسی اجمال یا ظاہر او مخالفت ظاہر یا ظاہر کی مخالفت کی وجہ سے، مگر بالفحصی تحقیق و نظری اور غور و فکر کے ساتھ۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ فسر کلمۃ الحق فی ضوء تفسیر بیضاوی، کہ تفسیر بیضاوی کے اندر الحق کلمہ حق کی جو انہوں نے تفسیر کی ہے امام بیضاوی نے، اس کی وضاحت کریں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ المراد بالحق ای بالعدل او بالصدق فی اخباری، کہ حق سے مراد عدل کے ساتھ یا بالصدق فی اخباری یعنی خبروں میں سچائی کے ساتھ، او بالحجج المحققۃ یا پختہ دلائل کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو حق کا مطلب کیا ہے کہ عدل کے ساتھ یا خبروں میں سچائی کے ساتھ یا پھر پختہ دلائل کے ساتھ۔ انہ من عند اللہ، کہ بے شک یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہو فی موضع الحال، اور اس عبارت کے اندر جو کلمہ حق ہے وہ حال بن رہا ہے۔ یہ نہ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جب آپ کہیں تو کمپلیٹ ہو جائے گا کہ جو تفسیر بیضاوی ہے اس کے اندر لفظ الحق کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں ای بالعدل او بالصدق فی اخبارہ او بالحجج المحققۃ، یعنی حق سے مراد قرآن پاک کے اندر عدل ہے یا جو بھی خبر اس میں سچائی ہے یا پختہ دلائل ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ حل التوراۃ والانجیل کلمتان عربیتان، کہ کیا تورات اور انجیل عربی کلمات ہیں یعنی عربی کے الفاظ ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں لا لیست التوراۃ والانجیل کلمتین عربیتین لأن کلمۃ الانجیل قرأت بفتح الحمزہ وہی لیست من ابنیۃ العرب۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تورات اور انجیل ہیں یہ دو ایسے کلمے ہیں جو عربی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کلمۃ الانجیل جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے بفتح الحمزہ، یعنی حمزہ کی فتح کے ساتھ، یعنی الف پر حمزہ پر فتح ہوتی ہے، انجیل لفظ ہوتا ہے، اور وہی لیست من ابنیۃ العرب، اور یہ جو عرب کے اوزان ہیں اس میں سے اس طرح کا کوئی ایسا لفظ شامل نہیں ہے، تو اس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ عربی نہیں ہیں۔ آگے کریں المراد بکلمۃ الفرقان، کلمہ فرقان سے مراد کیا مراد ہے؟ فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول میں کہ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، کہ ہم نے فرقان کو نازل کیا، تو اس میں لفظ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ فی تفسیر الفرقان ثلاثۃ اقوال، یعنی تفسیر لفظ فرقان کی تفسیر میں 3 طرح کے اقوال ہیں۔ پہلا، جنس الکتب الالہیۃ حیث انہا فارقۃ بین الحق والباطل، کہ اس سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں اس لحاظ سے کہ بے شک وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہیں۔ اور زبور کے اندر فرقان سے مراد وہو الذی یفرق بین الحق والباطل، کہ اور وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر جو لفظ فرقان ہے اس کا مطلب هو الذی یفرق بین الحق والباطل، کہ وہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے، یعنی تینوں کتابوں کے اندر لفظ فرقان کا مطلب سیم ہی ہے، لیکن آپ نے الگ الگ بیان کرنا ہے کیونکہ اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں السبب لتعذیب الکفار، کہ کافروں کو، کفار کو عذاب دینے کا سبب کیا ہے؟
یعنی کس وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. تو کہہ رہے ہیں الکفر بآیات اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا ایک تو انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ سبب لتہذیب الکفار، اور یہی جو بات ہے یہ چیز جو ہے یہ ان کے عذاب کا سبب بنے گی. مل مراد بکلمۃ العزیز، کلمہ عزیز سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں المراد بکلمۃ عزیز ان اللہ تعالی غالب علی امرہ لا یستطیع احدان، کہ کلمہ عزیز سے مراد یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے غالب ہیں، امر پر غالب ہیں، اور لا یستطیع احدانی، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، احد یعنی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، ان یمنع اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو روک سکے من تعذیب المجرمین، مجرموں کو عذاب دینے سے. تو اس کا مطلب عزیز، لفظ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ غالب علی امرہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر پر جو ہے وہ غالب ہے. لا یستطیع احد ان یمنع اللہ تعالیٰ من تعذیب المجرمین. آگے کہہ رہے ہیں کہ فسر کلمۃ شیء فی ذوال بیضاوی، تفسیر بیضاوی کی روشنی میں کلمہ شیء کی تفسیر کریں. جیسے قرآن پاک میں ہے نا علی کل شیء قدیر، تو جو لفظ شیء ہے اس کی تفسیر بیضاوی کے اندر کیا وضاحت دی گئی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ فسر امام بیضاوی رحمہ اللہ تعالی بقولہ شیء کائن فی العالم کلیشا کانا او جزئیا ایمانا او کفرا، کہ امام بیضاوی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز، بقولہ شیء یعنی شیء سے مراد کوئی بھی چیز کائن فی العالم جو اس کائنات میں موجود ہے، چاہے وہ کلی طور پر ہو، کان او جزین یا جزئی طور پر، یعنی وہ ایمان ہو یا کفر ہو، یعنی کوئی بھی چیز اس کائنات کے اندر موجود ہے اسے انہوں نے شیء سے تعبیر کیا ہے. آگے کہہ رہے ہیں ما معنی الزیغ، زیغ کا کیا معنی ہے؟ زیغ کہہ رہے ہیں کہ الزیغ کا معنی ہے العدول عن الحق، یعنی حق سے ہٹ جانا، پھر جانا. آگے کہہ رہے ہیں کہ ما هو صاحب تفسیر الکشاف، کہ تفسیر کشاف کے مؤلف کا نام بتائیں. تو تفسیر کشاف جو ہے یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے، اور اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ ہوا ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمی ہیں، جن کا لقب بجار اللہ ہے. لفظ یہ بجار اللہ ہے، جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی، تو ان کو بجار اللہ کہا جاتا تھا. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں کافی عرصہ رہائش پذیر رہے تھے، تو اس وجہ سے ان کا لقب اس طرح سے بجار اللہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے پڑوسی. کانا حنفی المذہب، اور یہ حنفی مذہب ہے. المعتزلی اعتقاد، یعنی عقیدے میں یہ معتزلی تھے. تو ان کا مکمل نام، تفسیر کشاف کے مصنف کا نام، مؤلف کا نام ابو قاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمی، یعنی امام خوارزمی کی یہ تفسیر ہے. ان کا لقب بجار اللہ ہے اور ان کا مذہب حنفی ہے، اور عقیدے کے لحاظ سے یہ معتزلی تھے. آگے کہہ رہے ہیں آپ کے پاس جو چوائس والے سوالات ہیں اس میں سے پہلا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ 4 سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں. تمام سوالوں کے نمبر یہاں پر وجمیع الاسئلۃ متساویۃ العلامات. تو سب سے پہلا سوال ہوگا کہ اجب بعد القراءۃ الآتیہ، آیت کو پڑھنے کے بعد جواب دیں. آیت آپ کے سامنے دی جائے گی، اس کو آپ پڑھیں گے، اس کے بعد نیچے آپ کے پاس سوالات ہوں گے جن کے آپ نے جوابات دینے ہوں گے. تو سوال آیت ہے آپ کے پاس نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب وانزل التوراۃ والانجیل، کہ نزل علیک الکتاب، کہ آپ پر نازل کی گئی کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما جو تصدیق کرتی ہے ہر اس چیز کی یا ہر اس کتاب کی، لما بین یدیہ یعنی جو کتابوں میں سے پہلے آپ کے پاس موجود ہے، وانزل التوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کو اتارا گیا. تو کہہ رہے ہیں کہ مل مراد بالکتاب فی قولی تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے نزل علیک الکتاب، تو یہاں پر کتاب سے مراد کون سی کتاب مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ القرآن الکریم الذی انزل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہاں پر اس آیت کے اندر کہ جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ نزل علیک الکتاب، آپ پر کتاب نازل کی گئی، تو یہاں پر جو کتاب ہے اس سے مراد قرآن مجید ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. آگے کہہ رہے ہیں مال مراد بکلمۃ نجومہ، کلمہ نجومہ سے کیا مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ المراد بھی ان القرآن المجید کن انزل علی سیدنا محمد مفرقا تدریجا، کہ یہاں پر کلمہ نجومہ سے مراد کہ قرآن کریم ہے جو نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، مفرقا تدریجا کا مطلب ہے آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ اتارا گیا، تدریجاً اتارا گیا، اکٹھا ایک دفعہ نہیں اتارا گیا. آگے کہہ رہے ہیں ہمارا تفسیر کلمۃ الحق عند البیضاوی، جو کلمہ حق ذکر کیا گیا ہے مصدقا لما بین یدیہ، یعنی اوپر کی آیت میں لفظ حق کا استعمال ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ امام بیضاوی کے نزدیک کلمہ حق کی تفسیر کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تشتمل کلمۃ الحق بحسب تفسیر الامام البیضاوی، کہ جو کلمہ حق ہے وہ امام بیضاوی کی تفسیر کے اندر اس کے جو ہے وہ مختلف معنی ہیں. وحی، اور اس میں سے ایک عدل ہے، یعنی حق جو ہے وہ عدل کے معنی میں ہے، اور صدق فی الاخبار یعنی باتوں میں، خبروں میں سچائی ہونا، اور الحجج المحققتی یعنی اس کے علاوہ قطعی دلائل ہیں. ٹھیک ہے، تو کلمہ حق جو ہے وہ 3 معنوں میں امام بیضاوی نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا.
آگے کہہ رہے ہیں مَوْ الْمَصْدَرُ کلمۃ التوراۃ والانجیل کے کلمہ تورات اور انجیل کا مصدر کیا ہے، یعنی اس کی اصل کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں اشتقت، یعنی یہ لفظ مشتق ہے، بنایا گیا ہے کلمہ تورات من کلمۃ الورا، یعنی اس کی جو اصل ہے وہ ورا ہے، اس سے لفظ تورات بنایا گیا ہے. وَأَمَّا الْكَلِمَةُ الْإِنجیل، اور جو کلمہ انجیل ہے فَإِنَّهَا اشتقت، مشتق ہے من کلمۃ النجل، یعنی لفظ نجل سے وہ بنایا گیا ہے، مشتق ہے. وَوَزْنُهُمَا، اور ان دونوں کا جو وزن ہے وَتَفْعَلُهُ وَأَفْعِیل، یعنی افعیل مطلب انجیل، اور تفعلہ یعنی تورات. وکلاہما اجمیانی، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دونوں لفظ ہیں یہ اجمی ہیں. والدلیل فی ذلک، اور اس بات کی جو دلیل ہے کہ یہ دونوں اجمی وہ یہ ہے کہ بأن قرئ الانجیل، کہ لفظ انجیل جو پڑھا جاتا ہے بفتح الحمزہ، یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ، یعنی انجیل اصل لفظ ہے. اور وہ لیس من ابنیۃ العرب، اور یہ عربوں کی جو ہے اوزان میں سے نہیں ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ اجمی ہیں، عربی نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں کہ بین قرأۃ کلمۃ التوراۃ، کلمہ تورات کی قرأت بیان کریں. قرأ ابو عمر بن ذکوان الکسائی کلمۃ التوراۃ بالامالہ فی جمیع القرآن الکریم. کہتے ہیں کہ ابو عمر بن ذکوان اور کسائی نے کلمہ تورات کو، جو لفظ تورات ہے اس کو الف امالہ کے ساتھ، یعنی یہ تجوید کی قسم ہے، الف امالہ کے ساتھ پورے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. اگلا سوال ہے آپ کے پاس، اسی طرح سے آپ کو آیت دی جائے گی، اقرأ الآیۃ ثم اجم آیاتی کی آیت کو پڑھیں اور پھر تفسیر بیضاوی کے مطابق اس کا جواب دیں. آیت ہے آپ کے پاس، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یا کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ سب پر جو ہے وہ زبردست اور غالب بدلہ لینے والا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ زبردست جو ہے وہ بدلہ لینے والا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں سے پھر آپ سے سوالات ہوں گے. پہلا سوال ہے مل مراد بقولہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے بآیات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی آیات، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہہ رہے ہیں المراد بھی آیات اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد، اس کی نشانیوں سے مراد من کتب المنزلہ، اس کی نازل کردہ کتابیں ہیں، وغیرہ، اور اس کے علاوہ اس کی یعنی باقی چیزیں، یعنی اس کی باقی شرعی احکامات ہیں، یعنی حدیث وغیرہ ہیں. آگے کریں ہم السبب لتذیب الکفار، یہ سوال ریپیٹ ہو چکا کہ کافروں کو عذاب دینے کا سبب کیا ہے. تو چاہے وہ یاد کر لیں جواب، یا یہ یاد کر لیں، دونوں میں سے ایک سوال یاد کر لیں، جواب یاد کر لیں. سبب تہذیب الکفار، کافروں کو عذاب دینے کا جو سبب ہے وہ کفر ہے، فسوق ہے، یعنی فسق کرتے ہیں، عصیان ہے یعنی نافرمانی ہے، وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا ہے. تو ان تمام اسباب کے تحت ان کو عذاب دیا جا رہا ہے. آگے کہہ رہے ہیں معنی کلمۃ العزیز، کلمہ عزیز کا کیا معنی ہے؟ تو المراد بھی غالب لا یمنع من التعذیب، یہ بھی لفظ، یہ بھی اس کی گزر چکی ہے اس سوال کی جواب بھی. تو کہہ رہے ہیں کہ المراد بھی غالب، کہ لفظ غالب سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ لا یمنع من التعذیب ولا یعجزہ، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا کہ ان کو عذاب نہ دیں، اور نہ ہی کوئی عاجز کر سکتا ہے کوئی بھی چیز آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے امر کو کرنے سے نہیں روک سکتی. تو یہ اس کلمہ عزیز کا مطلب یہ ہے، یعنی عاجز نہیں کر سکتی. ذو انتقام فسر حسب البیضاوی، لفظ ذو انتقام آیت میں استعمال ہوا. کہہ رہے ہیں کہ لفظ ذو انتقام کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر بیضاوی کے اندر کہہ رہے ہیں کہ لا یقدر علی مثلہ منتقم، کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی قادر ہی نہیں ہے بدلہ لینے پر. والنقمۃ، اور نقمت کا معنی عقوبۃ المجرم، مجرم کو سزا دینا ہے. والفعل منہ، اور اس کے اندر جو فعل ہے وہ نقمہ ہے، یعنی قاف کے بالفتح، یعنی کاف کے فتح کے ساتھ، والکسری، یعنی کاف کے زیر کے ساتھ، یعنی یہ اس کا اصل فعل ہے، نقمہ بھی ہے اور ناقمہ بھی ہے. وہ وعید جیء بہ بعد تقریر توحید، اور اس وعید کو توحید کے مسئلے کی وضاحت کے بعد ذکر کیا گیا، یعنی جو وعید ذکر کی گئی ہے ان کے لیے عزیز ذو انتقام کا لفظ کہا گیا کہ وہ زبردست بدلہ لینے والا ہے. تو پہلے توحید کا مسئلہ ذکر کیا گیا، پھر اس بات کو، وعید کو جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا. کہہ رہے ہیں الی ای امر تشیر الآیات، کی آیت کے اندر جو آیت مذکور تھی اس کے اندر کس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تشیر الی ما هو العمدۃ فی اثبات النبوۃ تعظیما، کہ یہ آیت اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اصل بنیاد ہے. ٹھیک ہے، جو اصل عمدۃ کا مطلب ہے اصل بنیاد ہے، لامر وزجر، یعنی ان اعراض عنہ، یعنی اس بات نبوت میں معاملے کو عظیم قدر کو واضح کرنے اور اسے اعراض سے اور ڈانٹنے کے لیے، اور اسی طرح اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے تشیر ایضاً، اور اسی طرح اس طرف اشارہ کرتی ہے الی ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. ولا ينبغي، اور کسی کے لیے مناسب نہیں، کسی کے لیے یہ لائق نہیں، کسی کے یہ لائق نہیں کہ یغفل عن انتقام ہی، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اس کے بدلہ لینے سے غافل کر سکے یا عذاب دینے سے غافل کر سکے. تو اس آیت کے اندر اس چیز کی طرف اشارہ ہے. آگے آپ کے پاس سوال رابع میں بھی اسی طرح سے آیت ہے.
آیت ہے کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے زمین کے اندر بھی اور نہ آسمانوں کے اندر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ والذی یصورکم، وہ تمہاری صورت بناتا ہے، فی الارحام رحم کے اندر، کیف یشاء جس طرح سے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، هو العزیز الحکیم کہ وہ زبردست حکمت والا اور غالب ہے۔ جی آیت میں سے پھر سوالات ہوں گے آپ سے کہ فسر قولی تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے قول کی تفسیر کریں، پھر تفسیر الکشاف، تفسیر کشاف کے اندر اس آیت کی جو تفسیر ہے وہ بیان کریں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس تفسیر کشاف کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفسیر کی گئی ہے بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَسِّرْهُ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَخْفِي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، وہ مطلع علی الکفر، کہ وہ کفر پر بھی اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، یعنی جو کفر کرے گا اس کے کفر کی بھی خبر ہے، اور ایمان من آمن، اور جو ایمان لائے گا اس کے ایمان کی بھی خبر ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں بین قراءۃ طاووس فی قولی تعالیٰ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ قراءۃ طاووس کی وضاحت کریں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں۔ تو کہہ رہے ہیں قراءۃ تصورکم ومعناہ صورکم لنفسہ والتعبد، کہ جو کہا گیا کہ جس طرح سے اللہ وہ الذی یصورکم فی الارحام کہ وہ تمہاری صورتیں بناتا ہے رحم کے اندر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو ہے کہ قراءۃ تصورکم ومعناہ، اور اس کا معنی ہے صورکم لنفسہ والتعبد، کہ اس کا معنی ہے کہ اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے کہہ رہے ہیں بین قولی سعید بن جبیر الذی ذکرہ زمخشری، کہ سعید بن جبیر کا جو قول امام زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف کے اندر ذکر کیا ہے وہ بیان کریں۔ کہہ رہے ہیں وہ قول ہے ان سعید بن جبیر ھذا حجاج عن من زعم ان عیسی کان ربا، کہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ اس میں رد ہے ان لوگوں پر، یعنی حجت ہے ان لوگوں پر، من زعم یہ جو گمان کرتے ہیں یا مانتے ہیں کہ ان عیسی، کہ عیسیٰ جو ہیں وہ کانا ربن، ان لوگوں پہ یہ رد ہے، ان پہ یہ دلیل ہے ان کے خلاف۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اکتب اسم تفسیر الکشاف کاملا، تفسیر کشاف جو امام زمخشری کی ہے اس کا پورا نام کیا ہے؟ تو تفسیر کا پورا نام ہے الکشاف من حقائق التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل، تو یہ امام زمخشری کی تفسیر کا پورا نام ہے۔ آگے اکتب اسم کامل لصاحب الکشاف ووجہ لقبہ بجار اللہ، کہہ رہے ہیں کہ اکتب اسم الکامل یعنی مکمل نام لکھیں۔ تفسیر کشاف جو ہے اس کے جو مؤلف ہیں پہلے تو کہا اس کا نام لکھیں، اور ان کی جو لقب ہے بجار اللہ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی اس وجہ تسمیہ کیا ہے، اس طرح سے ان کا لقب کیوں رکھا گیا؟ تو کہہ رہے ہیں ان کا نام اسم الکامل ہوا ابو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمی، یہ گزر چکا ہے سوال، اور ان کا لقب کیوں رکھا گیا؟ ووجہ لقبہ بجار اللہ ہوا انہ سافر الی مکہ، اور جار اللہ لقب رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مکہ کی طرف سفر کیا تھا، وجاور بہذا معنا حتی عرفہ، اور انہوں نے وہاں پر کچھ عرصہ وہاں پہ ٹھہرے تھے، اس وجہ سے پھر عرفہ بہذا لقب، ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا، اشتہر بہ، اور یعنی اسی سے وہ مشہور ہونے لگے، اسی سے وہ لوگوں میں پہچانے جانے لگے، وصار کان عالم علیہ، اور اسی کی حیثیت سے وہ مشہور ہو گئے، یعنی اسی نام کی وجہ سے وہ پھر جانے لگے، کان عالم علیہ مطلب اسی نام سے پھر وہ جانے لگے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ مشہور ہو گئے تھے بجار اللہ لقب سے۔ سوال الخامس سے ہمارے پاس کہ عجب انسلۃ بعد القراءۃ فی ضوء تفسیر روح المعانی، تفسیر روح المعانی ہے، آگے ہی آپ کے پاس ایک اور تفسیر ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر بیان کریں تفسیر روح المعانی کے تحت، یعنی اس تفسیر کے اندر اس آیت کی کیا وضاحت دی گئی ہے، کیا تفسیر بیان کی گئی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ آمنوا ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو ان الانسان لفی خسر کی تفسیر روح المعانی تفسیر میں جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے، اچھا تفسیر روح المعانی تفسیر کس کی ہے؟ سید محمود العلوسی کی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فسر سید محمود العلوسی، تفسیر بیان کرتے ہیں سید محمود العلوسی، حیث قال ای خسران فی متاجرہم ومساعیہم وصرف اعمارہم فی مباغیہم التي لا ينتفعون بها في الآخرة بل ربما تزر بهم اذ احل الصاہرۃ، کہ انہوں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے یعنی خسارہ ہے ان کی تجارتوں میں، ای خسران فی متاجرہم، ان کی تجارتوں میں خسارہ ہے، ومساعیہم، اور ان کی کوششوں میں خسارہ ہے، یعنی وہ جو دنیا میں کوششیں کر رہے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے اس میں خسارہ ہے، وصرف اعمارہم، اور اپنی زندگیوں کو سرکشی میں گزار رہے ہیں، فی مباغیہم، صرف کا مطلب ہے گزار رہے ہیں، اعمارہم اپنی عمروں کو، فی مباغیہم سرکشی کے اندر، اس کے اندر بھی خسارہ ہے، التی لا ینتفعون، اور کوئی چیز بھی
ہر جن کا آخرت میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، لا ينتفعون بها فی الآخرہ، جس کا آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بل ربما تبصر بہم، بلکہ جب ان کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے، اذا احلوا الصاعرہ، کہ جب وہ میدان محشر میں پہنچیں گے تو یہ چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے، تضر کا مطلب ہے نقصان دہ ہوں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں لماذا ذکرت کلمۃ حسر نقرہ، کہ جو لفظ ان الانسان لفی خسر کا جو لفظ ہے، خسر لفظ، اس کو نکرہ کیوں ذکر کیا گیا؟ یعنی الف لام کے ساتھ یا معرفہ کیوں نہیں ذکر کیا، نکرہ کیوں لائے؟ تو کہہ رہے ہیں ذکرت نکرۃ للتعظیم، کہ تعظیم کے لیے نکرہ ذکر کیا ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا ہے کہ وہ حقیقتاً ہی ایک عام سی چیز ہے، خسارہ ہے اس کے اندر، یعنی بہت بڑا خسارہ ہے، ای فی الخسران العظیم، ویجوز ان یکون للتنویع، اور یہ بھی جائز ہے، کہا جاتا ہے کہ تنویع کے لیے نکرہ ذکر کیا، یعنی ای نوع من خسری غیر ما یعرف الانسان، یعنی اس کو اس وجہ سے نکرہ ذکر کیا کہ خسارے کی یہ ایسی قسم ہے جس کو انسان نہیں پہچانتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اس وجہ سے لفظ جو خسر ہے یعنی خسارے کا جو لفظ ہے وہ قرآن پاک میں نکرہ استعمال ہوا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں جی کہ فسر قولہ تعالی ان الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس لفظ کی تفسیر کریں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، تو اس کی تفسیر ہے فسر قائلا بانہ فی تجارت لن تبورا، کہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں